یاربعام نے سونے کے 2 بچھڑے بنائے۔ پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 12واں باب اس کی 26ویں سے 32ویں اور 13واں باب اس کی 33ویں سے 34ویں آیات۔ اس وقت یاربعام نے اپنے دل میں کہا کہ اب پھر سلطنت داؤد کے گھرانے میں جائے گی، کیونکہ جب یہ لوگ خداوند کے گھر میں قربانیاں گزارنے کے لیے یروشلم کو جائیں گے تو ان لوگوں کے دل اپنے آقا یہودا کے بادشاہ رجام کی طرف رجوع کریں گے تو وہ مجھ کو قتل کریں گے، اور یہودا کے بادشاہ رجام کے پاس واپس جائیں گے۔ تب بادشاہ نے تدبیر نکالی اور سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور ان سے کہا کہ اب تم کو یروشلم میں جانے کی حاجت نہیں۔ اے اسرائیل، یہ تمہارا معبود ہے جو تم کو مصر سے نکال لایا، اور اس نے ایک کو بیت ایل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا، اور یہ بات گناہ کا باعث ہوئی کیونکہ لوگ بچڑے کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جاتے تھے۔ اور اس نے اونچی جگہوں میں مندر بنائے اور ادنا لوگوں میں سے کاہن مقرر کیے جو لاوی نہیں تھے۔ اور یاربعام نے 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو ایک عید ٹھہرائی، اس عید کی طرح جو یہودا میں تھی، اور وہ مذبح پر چڑھا، اور ایسا ہی اس نے بیت ایل میں کیا، اور دونوں بچڑوں کے لیے جو اس نے بنائے تھے قربانی کی، اور بیت ایل میں اونچی جگہوں کے لیے جو اس نے بنائی تھی کاہن مقرر کیے۔ اس ماجرے کے بعد بھی یاربعام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، اور پھر ادنا لوگوں میں سے اس نے اونچی جگہوں کے لیے کاہن مقرر کیے، اور جس کسی نے چاہا وہ اس کے ہاتھوں کو مخصوص کرتا اور اس کو اونچی جگہوں کا کاہن بناتا تھا، اور یہی یاربعام کے گھرانے کے لیے بدی کا سبب ہوا، اور یہی اس کے کاٹے جانے اور روئے زمین سے نابود کیے جانے کا باعث ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 106۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اس کرم کے مطابق جو تیری امت پر ہے ہمیں یاد کر۔ ہم نے اپنے باپ دادا کی طرح خطا کی ہے، ہم نے بدی کی، ہم نے شرارت کی ہے۔ مصر میں ہمارے باپ دادا نے تیرے عجائبات پر غور نہ کیا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اس کرم کے مطابق جو تیری امت پر ہے ہمیں یاد کر۔ انہوں نے حریب پر ایک بچھڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی، اور انہوں نے اپنے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل ڈالا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اس کرم کے مطابق جو تیری امت پر ہے ہمیں یاد کر۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا، اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے، یعنی حام کی سرزمین میں عجائبات، اور بحر کلزم پر تعجب انگیز کام کیے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، اس کرم کے مطابق جو تیری امت پر ہے ہمیں یاد کر۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 8واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت تک۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اس وقت بڑا ہجوم جمع ہو گیا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ تو یسوع نے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے
کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں انہیں بھوکا ان کے گھر جانے کے لیے رخصت کروں تو وہ راہ میں ماندے پڑ جائیں گے، کیونکہ بعض ان میں سے دور سے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا کہ اس ویرانے میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے؟ تب اس نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7۔ پھر اس نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نے وہ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھتے جائیں، اور وہ ہجوم کے آگے رکھتے گئے، اور ان کے پاس تھوڑی سی چھوٹی مچھلیاں بھی تھیں۔ سو اس نے ان پر برکت دے کر کہا کہ یہ بھی آگے رکھی جائیں، اور وہ کھا کر سیر ہوئے اور بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے تقریباً 4000 تھے۔ پھر اس نے انہیں رخصت کیا۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فوراً کشتی پر چڑھ کر دلمنوتا کے علاقے میں گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔